خوشحال معاشرے کے لیے امن انتہائی ناگزیر ہے۔ ویسے تو امن کو بہت سے معنوں میں لیا جا سکتا ہے، مگر مجموعی طور پر امن کو تحفظ، بہتری، آزادی اور فلاح کے نام سے بھی جانا جا سکتا ہے۔ معاشرہ نظام اقتدار سے قائم رہتا ہے اور ریاست قانون سے۔ پرامن اور متوازن معاشرے کے لیے ہر فرد کو اپنی اپنی بساط کے مطابق اپنی سطح پر کردار ادا کرنا چاہیے۔ پرامن معاشرہ ہی کسی ملک کی بقا اور معاشی ترقی کی ضمانت ہے۔ اس ضمن میں ان دنوں اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر احسن ظفر بختیوری کا کردار اور کوششیں لائق تحسین ہیں۔ گزشتہ دنوں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس طارق محمود جہانگیری اور ڈسٹرکٹ سیشن کورٹ کے جج ناصر جاوید رانا کے ہمراہ اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا دورہ کیا۔ چیمبر میں ثالثی کونسل کے دفتر کا افتتاح کیا اور چیمبر کو یہ دفتر کھولنے پر مبارکباد دی۔ یہ دفتر قانون کرایہ داری کے ترمیمی ایکٹ کے تحت قائم کیا گیا ہے، جو تاجر برادری کے کرایہ داری سے متعلق تنازعات کو حل کرنے کے لیے ثالثی کا کردار ادا کرے گا اور عدالتوں سے باہر ایسے تنازعات کا تصفیہ کر کے عدالتوں پر ان مقدمات کا بوجھ کم کرنے میں اپنا مثبت کردار ادا کرے گا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق صاحب، جناب احسن ظفر بختیوری صاحب، پریزیڈنٹ اسلام آباد چیمبر کامرس اینڈ انڈسٹری، تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے ہمیں انوائٹ کیا، اور یہ آپ کا بہت بڑا احسن اقدام ہے جو آپ نے یہاں پر میڈیشن سینٹر ہے، کیونکہ میرا خیال ہے کہ بہت بڑا ڈلم ہے ہمارا پاکستان میں کہ جب جوڈیشل سسٹم کے میں بندہ پھنس جاتا ہے اس کو کئی سال لگ جاتے ہیں، اور ہمارے سامنے ایون ہائی کورٹ میں پہنچتے تک کئی نسلیں ختم ہو جاتی ہیں۔ سول سوٹ میں، سول کیس میں اتنا ٹائم لگتا ہے، پھر ڈسٹرکٹ کیس میں ٹائم لگتا ہے، پھر ہائی کورٹ میں، پھر سپریم کورٹ میں، اور اس ڈیلے کے کافی سارے ریزنز ہیں۔ اس میں ججز کی تعداد، جیسے ابھی پریزیڈنٹ صاحب نے آپ کو بتایا، ججز کی تعداد بھی ایک ریزن ہے۔ اس میں کلائنٹس کا اپنی طرف سے ڈیلے ہے۔ اب جو بندہ دکان کے اوپر قابض ہے وہ کہتا ہے کہ کیس کا فیصلہ لیٹ ہو، جس نے خالی کرانی ہے وہ کہتا ہے جلدی ہو، تو کلائنٹ کی بھی اس میں انٹینشن ہے، باقی اس میں ہڑتالیں ہیں، مینی فیکٹرز ہیں، اور اس ڈیلے کے لیے سپریم کورٹ تک فیصلے میں پہنچتے کئی سال لگ جاتے ہیں، جس کو ہم سارے ججز بھی ایڈمٹ کرتے ہیں، روز ہم کورٹ میں بھی اس چیز کا بیان دیتے ہیں۔ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے میڈیشن سینٹر کیا ہے۔ ہم بھی اپنی طرف سے ہائی کورٹ میں بھی کوشش کریں گے کہ جو ایسے کیسز ہمارے پاس آئیں جس میں چھوٹے ڈسپیوٹس اور لوگوں میں ایگو کی پرابلم نہ ہو، وہ بھیجیں، اور امید ہے کہ آپ اس کو اچھی طریقے سے چلائیں گے۔ یہ تو ہمارے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ فرمان ہے کہ جو لوگوں کے دلوں میں قدورتیں اور لوگوں کی نفرتیں اور اختلافات دور کرتے ہیں تو وہ جنت کے راستے پر چلتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بڑا نیک کام ہے، اور میں ہائیلی اس کو آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں، اور امید ہے کہ آپ کا یہ میڈیشن سینٹر کامیاب ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اسلام آباد کی شہریوں کے لیے بہت بڑا ایک مشورہ رہا تھا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس طارق محمود جہانگیر نے کہا کہ آئی سی سی آئی میں ثالثی کونسل کے دفتر کا افتتاح کاروباری برادری کے کرایہ داری کے تنازعات کا عدالتوں سے باہر تصفیہ کرنے کا ایک قابل تحسین اقدام ہے، اور کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ایسے مقدمات ثالثی کے لیے اس کونسل کو بھیجے گا۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آنریبل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق صاحب، جناب احسن ظفر بختیوری صاحب، پریزیڈنٹ اسلام آباد چیمبر کامرس اینڈ انڈسٹری، تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے ہمیں انوائٹ کیا، اور یہ آپ کا بہت بڑا احسن اقدام ہے جو آپ نے یہاں پر میڈیشن سینٹر ہے، کیونکہ میرا خیال ہے کہ بہت بڑا ڈلم ہے ہمارا پاکستان میں کہ جب جوڈیشل سسٹم کے میں بندہ پھنس جاتا ہے اس کو کئی سال لگ جاتے ہیں، اور ہمارے سامنے ایون ہائی کورٹ میں پہنچتے تک کئی نسلیں ختم ہو جاتی ہیں۔ سول سوٹ میں، سول کیس میں اتنا ٹائم لگتا ہے، پھر ڈسٹرکٹ کیس میں ٹائم لگتا ہے، پھر ہائی کورٹ میں، پھر سپریم کورٹ میں، اور اس ڈیلے کے کافی سارے ریزنز ہیں۔ اس میں ججز کی تعداد، جیسے ابھی پریزیڈنٹ صاحب نے آپ کو بتایا، ججز کی تعداد بھی ایک ریزن ہے۔ اس میں کلائنٹس کا اپنی طرف سے ڈیلے ہے۔ اب جو بندہ دکان کے اوپر قابض ہے وہ کہتا ہے کہ کیس کا فیصلہ لیٹ ہو، جس نے خالی کرانی ہے وہ کہتا ہے جلدی ہو، تو کلائنٹ کی بھی اس میں انٹینشن ہے، باقی اس میں ہڑتالیں ہیں، مینی فیکٹرز ہیں، اور اس ڈیلے کے لیے سپریم کورٹ تک فیصلے میں پہنچتے کئی سال لگ جاتے ہیں، جس کو ہم سارے ججز بھی ایڈمٹ کرتے ہیں، روز ہم کورٹ میں بھی اس چیز کا بیان دیتے ہیں۔ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے میڈیشن سینٹر کیا ہے۔ ہم بھی اپنی طرف سے ہائی کورٹ میں بھی کوشش کریں گے کہ جو ایسے کیسز ہمارے پاس آئیں جس میں چھوٹے ڈسپیوٹس اور لوگوں میں ایگو کی پرابلم نہ ہو،
وہ بھیجیں اور امید ہے کہ آپ اس کو اچھی طریقے سے چلائیں گے. یہ ہمارے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ فرمان ہے کہ جو لوگوں کے دلوں میں کدورتیں اور لوگوں کی نفرتیں اور اختلافات دور کرتے ہیں تو وہ جنت کے راستے پر چلتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بڑا نیک کام ہے اور میں ہائیلی اس کو آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ICCI کے صدر احسن ظفر بختیوری نے کہا کہ پاکستان کی پائیدار معاشی ترقی کے لیے تجارتی تنازعات کے حل کا مؤثر طریقہ کار اور فوری انصاف کا نظام ناگزیر ہے. تاہم پاکستان میں کاروبار سے متعلقہ قوانین کمزور اور پرانے ہونے کی وجہ سے عدالتوں میں کاروباری تنازعات کا فیصلہ ہونے میں کئی سال لگ جاتے ہیں، جو مقامی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے تشویش کا باعث ہیں. جس طرح سے ابھی چیف آف آرمی اسٹاف صاحب نے SIFC بنائی ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ اسی طرح سے جو جوڈیشری ہے وہ پاکستان کا ایک پلر ہے اور ان کو بھی اسی جو اکانومی کو خطرات لاحق ہیں اس کے لیے اسٹیپ فارورڈ کرنا چاہیے اور ایک اسپیشل بینچ بننا چاہیے کہ پاکستان کے جتنے بھی بزنس سے ریلیٹڈ ایشوز لٹیگیشن میں ان کو جلد سے جلد سنا جائے، تاکہ وہ اوورسیز پاکستانی جو پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے سے مسئلے ہوتے ہیں، یہاں پہ انویسٹمنٹ لے کے آتے ہیں، ان کے ساتھ فراڈ ہو جاتا ہے اور وہ لٹیگیشن ایک پرولونگ لٹیگیشن رہتی ہے جس کے بعد پاکستان میں وہ لوگ دوبارہ انویسٹ نہیں کرتے. اسلام آباد بار کونسل کے وائس چیئرمین علیم عباسی نے خطاب کرتے ہوئے کہا، بہت پرانا اس ادارے سے انفیکشن ہے، تو یہ بھی گزارش کروں گا کہ جوڈیشل سائڈ پہ بھی اگر اس کو آپ ضرور دیکھیے، ریویو کریے، لارجر بینچ میں بنائیے. چیمبر کے سینئر رائس صدر فہد وحید، نائب صدر انجینئر عزیز اسلام ظفر، گروپ لیڈر خالد اقبال ملک، چیمبر کے سابق صدر اور UBG پاکستان کے سیکرٹری جنرل ظفر بختیوری، اسلام آباد بار کونسل کے وائس چیئرمین راجہ علیم عباسی، اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر نوید ملک اور چیمبر کے سابق سینئر نائب صدر خالد چودھری نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا. اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار کے صدر کیسر امام سمیت وکلا برادری اور تاجر برادری کی ایک بڑی تعداد اس موقع پر موجود تھی.
सार साहब को भी मैं थैंकफुल करता हूँ। अब मैं दारुल हुकूमत से ताल्लुक़ रखने वाले और जो अपने इंसाफ के सिलसिले में बहुत अपनी पॉपुलर है और इस्लामाबाद के जो अवाम है उनके अंदर भी बहुत पॉपुलर है, जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी साहब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आबिद फारूक साहब, बख्तावरी साहब, इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें इनवाइट किया और ये आपका बहुत बड़ा अहसन इक़दाम है जो आपने यहाँ पर मीडिएशन सेंटर है, क्योंकि मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ा डिलेमा है हमारे पाकिस्तान में कि जब जुडिशल सिस्टम के में बंदा फंस जाता है तो उसको कई साल लग जाते हैं और हमारे सामने इवन हाई कोर्ट में पहुंचते तक कई नस्लें खत्म हो जाती हैं। सिविल सूट में, सिविल केस में इतना टाइम लगता है, फिर डिस्ट्रिक्ट केस में टाइम लगता है, फिर हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में, और उस डिले के काफी सारे रीजन हैं। उसमें जजेस की तादाद, जैसे अभी प्रेसिडेंट साहब ने आपको बताया, जजेस की तादाद भी एक रीजन है। उसमें क्लाइंट्स का भी तरफ से डिले है। अब जो बंदा दुकान के ऊपर काबज है वो कहता है कि केस का फैसला लेट हो, जिसने खाली करानी है वो कहता है जल्दी हो। तो क्लाइंट्स की भी इसमें इंटेंशन है, बाकी इसमें हड़तालें हैं, मैनी फैक्टर्स हैं, और उस डिले के लिए सुप्रीम कोर्ट तक फैसले में पहुंचते कई साल लग जाते हैं, जिसको हम सारे जजेस भी एडमिट करते हैं। रोज हम कोर्ट में भी इस चीज का बयान देते हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि आपने मेडिएशन सेंटर किया है। हम भी अपनी तरफ से हाई कोर्ट में भी कोशिश करेंगे कि जो ऐसे केसेस हमारे पास आए जिसमें छोटे डिस्प्यूट्स और लोगों के ईगो की प्रॉब्लम ना हो वो भेजें, और उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरीके से चलाएंगे। ये तो हमारे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ये फरमान है कि जो लोगों के दिलों में कदूरतें और लोगों की नफरतें और इख्तलाफात दूर करते हैं तो वो जन्नत के रास्ते पर चलते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा नेक काम है और मैं हाईली इसको आपको अप्रिशिएट करता हूँ और उम्मीद है कि आपका ये मेडिएशन सेंटर कामयाब होगा और इंशाल्लाह ताला आपको एक इस्लामाबाद की शहरियों के लिए बहुत बड़ा एक मशर रास्ता। थैंक यू वेरी मच।